آج کی ویڈیو کا جس طرح ٹائٹل ہے اسی کے اوپر ہی آج بات ہوگی کہ کون سے لوگ ہیں جو ساہیوال کی ڈیری فارمنگ شروع کریں اور ہولسٹین، فریزین، جرسی اور ان میں کیا فرق ہے۔ اس کے علاوہ ان کے فائدے کیا ہیں اگر جو بندہ ساہیوال سے فارمنگ شروع کرے، اگر اس کا موازنہ کیا جائے فریزین سے۔ تو پہلے قیمت بھی ڈسکس کریں گے اور بہت کچھ جو اس فارمنگ سے ریلیٹڈ ہے، اور جو بندہ اس میں منافع کمانا چاہتا ہے اس نے کیا کرنا ہوگا۔ آتے ہیں پہلے ہم قیمت کے اوپر، میرے خیال میں، کیونکہ وہ پہلا سوال کہ کون لوگ ہیں جو یہ فارمنگ شروع کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو ہولسٹین کی قیمت کا پتہ ہو، آج کل مارکیٹ میں 8 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک آپ کو ملنے والی ہے۔ یہ بالکل پیور ہولسٹین فریزین کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں، اگر کراس کی بات ہو تو وہ آپ کو مارکیٹ میں سستی مل جائے گی۔ اور جہاں بات ہے آپ کی ساہیوال کی گائے، یہ آپ کو 2,40,000 کی رینج میں ملنے والی ہے۔ اور جس بندے کے پاس پہلے سے بجٹ بھی کم ہو اور ڈیری فارمنگ کا شوق رکھتا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ساہیوال کا انتخاب ہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب آئیں گے دوسرے پوائنٹ پر کہ دودھ میں کتنا فرق ہے۔ تو ایک ساہیوال کی گائے جتنی بھی اچھی ہو، انصاف کی بات کروں گا، زیادہ کوشش میری ہے کہ صحیح آپ سے بات کی جائے، 14 لیٹر آپ اپنے مائنڈ میں رکھ لیں، 14 سے لے کر 13 تک۔ لوگ کہتے ہوں گے 18 اور 20 اور یہ، لیکن کم از کم جتنی ڈیری فارمنگ میں نے کی ہے، میں نے آج تک کوئی ایسی گائے نہیں دیکھی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیو یا چیز ہو تو آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ہولسٹین کی بات کریں تو اس کے تو ریکارڈ نیٹ پر بھی پڑے ہیں، وہ آپ کو 50 لیٹر تک دے سکتی ہے میرے خیال میں۔ یہ پورے دن کا آپ سے میں دودھ کا ذکر کرتا ہوں، لیکن یہاں پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ مایوس اس لیے نہ ہوں کیونکہ اگر وہ دودھ زیادہ دیتی ہے، اس کا خرچہ بھی ساہیوال کے مقابلے میں 3 گنا ہے۔ یہ آپ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ پھر اگر بات کی جائے پیسوں اور بچت کی تو وہاں پہ بات بن جاتی ہے۔ اور پھر دودھ کی کوالٹی کی اب بات کریں تو ہولسٹین فریزین کا دودھ میں نے دیکھا ہے، جو میرا تجربہ ہے، اس میں فیٹ کانٹینٹ کم ہے، اور جو ہماری ساہیوال ہے اس کا دودھ بہت گاڑھا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پلس پوائنٹ جو ہے وہ ساہیوال کے فیور میں چلا گیا۔ اس کے علاوہ جو میں ساہیوال کو زیادہ ترجیح دوں گا ہولسٹین کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ یہ گرم علاقے کی گائے ہے، یعنی چاہے گرمی جتنی بھی ہو، آپ بطور ڈیری فارم کے مالک آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی۔ اب مجھے یاد ہے جب بھی گرمیاں آتی ہیں تو یقین مانیں بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، کیونکہ آدھا آپ کا ذہن گھر پر ہوتا ہے اور آدھا آپ کے فارم پر کہ میرے جانوروں کے ساتھ اس گرمی میں کیا ہلچل شروع ہوگی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس ساہیوال کے جانور ہیں تو ظاہر سی بات ہے انہیں اس گرمی کی عادت ہے، جس طرح ہم بھی پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں عادت ہے، تو اتنا مسئلہ پیش نہیں آتا۔ یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے، کیونکہ جن کے پاس بھی فریزین کی گائے ہے تو اللہ معاف کرے، ایک تو وہ دودھ بھی کم کرے گی اور اس کے مسئلے بھی لاتعداد ہے۔ اب مسئلوں سے آتے ہیں ایک اور پوائنٹ کی طرف جو میرے خیال میں ساہیوال کے حق میں جاتا ہے، اور وہ ہے آپ کے فارم پر ڈاکٹروں کے وزٹس کم ہوں گے اگر آپ نے ساہیوال کی ڈیری فارمنگ کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ نے فریزین رکھ لی تو یوں سمجھے کہ ڈاکٹر آپ کے فارم کے چکر بہت زیادہ لگائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، کیونکہ ایک خرچہ بھی کم ہوگا، کم بیمار پڑتی ہے، اس کے مسائل کم ہیں اگر ہم بات کریں فریزین کے مقابلے میں۔ تو یہ 3 بڑے بنیادی پوائنٹ آ گئے کہ وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ساہیوال کی فارمنگ شروع کرنی ہے فریزین کے مقابلے میں۔ ہاں، اگر آپ کا فارم ٹھنڈے علاقے میں ہو
اور آپ خرچے برداشت کر سکتے ہیں اور زیادہ قیمت دے سکتے ہیں جانور کے لیے تو فریزین کی فارمنگ بری نہیں ہے، لیکن بات خرچوں کی ہے۔ اور اب آئیں گے ہم کہ ہم ایک ساہیوال کی گائے سے جو ضروری ترین پوائنٹ ہے کہ ہم کتنا کما سکتے ہیں ایک ساہیوال کی گائے سے۔ تو جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ دودھ کو اگر آپ دیکھ لیں اس کے تو 14 لیٹر اس کا دودھ ہے۔ رہی بات دودھ کے ریٹ کی تو ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہے، اگر وہ ذرا بندہ مارکیٹنگ میں تکڑا ہے تو اپنے دودھ کا اچھا ریٹ لے لے گا، کیونکہ ایک تو دودھ بھی اس کا گاڑھا ہے اور کسٹمر جب دودھ اچھا دیکھتے ہیں تو شکر ہے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس چیز کی قدر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم 180 پہ بیچ رہے ہیں، تو یہ تقریباً یوں سمجھو کہ 2500 روپے اس کا خرچہ آ گیا۔ تو آپ سے میں نے بات کی تھی کہ اس کے خرچے کم ہے کھانے کے، تو یہ آپ کو 2500 بنا کے دے رہی ہے دن کا۔ تو اب اس سے ہم خرچے مائنس کرتے ہیں۔ آج کل ہرا چارہ ذرا مہنگا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ونڈا کم کھاتی ہے، اگر نہ بھی دیں تو یقین مانے یہ کام کر لیتی ہے، لیکن پھر بھی ہم یوں سمجھو کہ اگر 100 روپے ونڈے کا کلو ہو، 2 کلو ونڈا کر لیں اور ساتھ میں 250 روپے کی آپ کی یہ ہری گھاس پڑ جائے گی یا جو بھی آپ دے، برسین مکئی، کیونکہ آج کل 500 روپے من ہے اور یہ دن میں آپ سے 20 kg تک ہرا چارہ کھائے گی۔ یعنی یوں سمجھ لے کہ چلو 500 روپے اس کا دن کا خرچہ ہو گیا، تو ہم 2500 سے اگر 500 نکال لیں اور مزید بھی ذرا خرچہ نکال لیں جو اس کے ساتھ ہو جائے گا مزدور کا، بجلی کا اور وغیرہ وغیرہ، تو پیچھے آپ کو پھر بچ گئے 1500 روپے۔ تو ایک اور ویڈیو میں بھی میں یہ بتا چکا ہوں، اگر آپ کے پاس 10 ساہیوال کے جانور کھڑے ہیں تو یوں سمجھ لے کہ 4.5 لاکھ روپے مہینے کے اینڈ میں آپ کے جیب میں آ جائیں گی، کیونکہ دن کے آپ یوں سمجھو کہ 10 جانوروں سے 15,000 کمائیں گے اور یہ آپ کی کمائی ہوگی۔ اب ایک چیز آپ کے ساتھ میں ذرا شیئر کرتا ہوں، کیونکہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ٹھیک ہے اب تک جو کچھ میں کہہ چکا ہوں میرے خیال میں ہر بندہ یہ سن کر یہی کہتا ہوگا کہ یہ تو مزے ہیں بھائی، ہم بھی یہ کام کیوں نہیں کرتے۔ پھر یہاں پہ ایک چیز آپ خیال ضرور رکھیں کہ ساہیوال گائے کی جو دودھ دینے کی مدت ہے، کبھی 6 مہینے اور کبھی 7، یعنی اس سے زیادہ وہ دودھ دینے کی جو اس کی مدت ہے وہ کم ہے، اگر اس کا موازنہ کیا جائے کراس کی گائے سے یا فریزین کی گائے سے، کیونکہ کراس اور فریزین میں نے ایسے بھی جانور دیکھے ہیں 1.5 سال تک، یقین مانیں 1.5 سال تک میں ان سے وہی دودھ لیتا رہا جو میں سٹارٹ سے لیتا رہا، یعنی وہ خشک نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ساہیوال کی ہے اس میں یہ بات ہے کہ اس میں یہ مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس لیے جب آپ نے 10 جانور لے لیے تو ایسا ان میں ایک وقفہ لائیں کہ 5 جانور مزید بھی لے لیں تقریباً 5 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد، کہ جیسے وہ خشک ہونے کو آ جائیں تو ان کی ریپلیسمنٹ موجود ہو۔ اور یہی چیز اگر کوئی بندہ فالو کرے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ ساہیوال ڈیری فارمنگ میں نقصان کرے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ تمام پوائنٹس شیئر کیے۔ آپ کو اگر معلومات اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اگر پسند آیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کوئی سوال یا کچھ چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت، اللہ حافظ۔